لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کہا کرو. اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دے گا، درست فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور یہی انسان جو ہے وہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہے. نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر. تمام عبادات جتنی بھی انسان سر انجام دیتا ہے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اسی کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں. اگر دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، نماز کا کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، حج کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. عبادات کا مقصد اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اور اللہ کا خوف اگر پیدا ہو گیا تو عبادات قبول ہونی، اگر پیدا نہ ہوا تو عبادات جو ہے وہ قابل قبول نہیں. تقوی ہوتا کیا ہے؟ لغوی معنی تو اس کا عربی زبان میں ایک مادہ ہے وقاء یقی سے، جس کا معنی بچنا ہے، اور متقی کہتے ہیں بچنے والا، پرہیزگار. یعنی جو ڈاکٹر بتلاتا ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے، ان کاموں سے بچنا ہے، اس کو پرہیزگار کہتے ہیں لغوی طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائے گا تو اس کو پرہیزگار کہتے ہیں، اس کو متقی کہتے ہیں. یہ لفظی معنی ہے. شرعی اس کی تعریف، اصطلاحی اس کی تعریف جو ہے وہ تقوی کی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے ابی، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، خلیفۃ المسلمین، آپ کبھی جو ہے وہ حل مررتا او اخذتا طریقا ذا شوک، کیا آپ نے کوئی راستہ ایسا دیکھا ہے، وہاں سے گزرے ہیں جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا جی ہاں گزرا ہوں. کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ قال تشمرت وحضرت، میں وہاں پہ اپنے آستینے اور اپنے کپڑے اکٹھے کر لیتا ہوں اور کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ابی ابن کعب نے کہا فضا کرتا ہوں، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے. کیا یہی تقوی ہے؟ ایک شاعر نے اسی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے قول کو اپنے شعروں میں بیان کیا ہے. کہا خل الذنوب صغیرها وکبیرها لا تتقى وسنا کماشن فوق ارض الشوق يحذر ما يرى لا تحتقرن صغیرة ان الجبال من الحصى. سننے والی بات ہے، توجہ کیجئے. کہا کہ خل الذنوب صغیرها وکبیرها، چھوٹے اور بڑے گناہ سارے چھوڑ دو، چھوٹے اور بڑے گناہ چھوڑ دو. ذاکت تقوی، یہی تقوی ہے. جیسے حضرت عمر کو کہا نا کہ اپنے دامن کو سمیٹ کر جھاڑیوں کے قریب سے گزر جاؤ اپنا بچا کر، کہا اسی طرح صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جاؤ، یہی تقوی ہے. اور وسنا کماشن فوق ارض الشوق یحذر ما یرا، اسی طرح چلو جیسے جھاڑیوں سے بچنے والا انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچ کر گزرتا ہے،
اسی طرح اس دنیا سے گزر جاؤ۔ لا تحتقرن صغیرۃ، کبھی کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جاننا، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جاننا۔ کیوں؟ ان الجبال جبال من الحصا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں مل کر جو ہے وہ بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر آپس میں مڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ ایک اینٹ ہے، چھوٹا بچہ بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ جڑتی چلی جاتی ہیں، یہ جڑتی چلی جاتی ہیں، اور یہ خوبصورت عمارت جو ہے وہ بن جاتی ہے، مضبوط ترین عمارت بن جاتی ہے کہ 10 بندے مل کر بھی اس کو دھکا بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو کہا کسی چھوٹے گناہ کو کبھی حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ کنکریاں مل کر جو ہے وہ پہاڑ بن جاتے ہیں، ریت کے ذرات مل کر جو ہے وہ صحرا بن جاتے ہیں، اور پانی کے قطرات مل کر جو ہے وہ دریا بن جاتے ہیں۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور ایک اور مفسر جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امتثال الاوامر، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بات کا حکم دے دیا وہ کر گزرو، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرو، واجتناب النواہی، اور جن کاموں سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ، واحتراز عن الصغائر، چھوٹے صغیرہ گناہ جو ہم سے بچ جاؤ، اپنے ذاتی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی، اور باطنی طور پر بھی، اور ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کے غضب کے قریب کر دے اس سے دور چلے جاؤ۔ یہ تقویٰ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ ہر کام کرتے وقت یہ ذہن میں سوچ لے کہ یہ کام اللہ نے کرنے کی اجازت دی ہے، کر لو۔ یہ کام کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، نہیں کرتا۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ تقویٰ ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو کوئی تقویٰ نہیں۔ تو یوں ہی سمجھ لیجئے انسان روزہ رکھتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھنا کیوں فرض قرار دیا؟ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے میں کیا کرتا ہے انسان؟ ایک پانی کا قطرہ بند کمرے میں، واش روم میں جا کر، غسل خانے میں جا کر حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، وہ سن رہی ہے۔ انسان کو معلوم ہے اگر میں نے یہاں پہ روزہ توڑا تو میرا اجر ضائع ہو جائے گا، میرا رب تو دیکھ رہا، لوگ نہیں دیکھ رہے۔ یہی کیفیت اگر باقی کے تمام معاملات میں پیدا ہو گئی تو تقویٰ ہوگا۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کوئی تقویٰ نہیں، پھر کوئی روزہ نہیں۔ اب ہم غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، کسی کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، جب ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں آتا، روزہ ختم، کوئی روزہ نہیں۔ جھوٹ بولتا ہے، ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کوئی روزہ نہیں۔ روزے کا مقصد تو تقویٰ پیدا ہو جائے۔ پانی کا قطرہ نہیں اندر جانے دیتا کہ رب دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہا، رب دیکھتا ہی نہیں، نہ میرے جھوٹ کو رب سن رہا ہے، نہ میرے جھوٹ کو رب دیکھ رہا ہے۔ تو کہا جب تقویٰ ہی نہیں تو کوئی روزہ نہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی جھوٹ کام کرنے کو، جھوٹ بولنے کو، جھوٹے عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، کہاں ہے تقویٰ؟ نماز پڑھتا ہی نہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، صبح فجر کھا لی، وہ بھی اٹھا نہیں جاتا، بعد میں اٹھ کے پڑھ لوں گا۔ کہا نہیں، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ میرا جی چاہتا ہوں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کے جلا ڈالوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آتی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ کہتا ہے میں پڑھ لوں گا، روزہ تو رکھا ہوا ہے، رمضان ہے، اللہ نے بڑا معاف کر دینا، بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کہاں سے معاف کر دے گا؟ جب انسان اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ میں اللہ میرا دیکھ رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے منع کر رکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو لوٹنا نہیں ہے، کسی بہن بھائی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ نہیں کرنا، میرے دل میں ڈر ہی نہیں ہے،
मैं हड़प करके ये भी खाई जा रहा हूँ, वो भी खाई जा रहा हूँ, बहन रो रही है, भाई रो रहा है, माँ बाप रो रहे हैं, बीवी बच्चे रो रहे हैं, मेरे जुल्म की इंतहा को पहुंची, रोजा भी रखा हुआ, उम्रे पे भी चला जाता हूँ, हज पे भी चला जाता हूँ, पहली समय कभी कभी नमाज भी पढ़ लेता हूँ, और मैं कोई तकवा नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई इबादत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तकवे वालों की इबादतें जो है वो कबूल करता है, और इबादत करवाने का हुक्म इसलिए दिया कि तकवा पैदा हो, रोजा रखने का हुक्म इसलिए दिया कि तकवा पैदा हो जाए। अगर तकवा नहीं पैदा होता तो कोई फायदा। इतनी अहमियत है तकवा की, अल्लाह ताला ने कुरान जिनमें आयात तकवा की भरी पड़ी है। सारी इंसानियत को कहा, सूरत निसा के शुरू में क्या कहा, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए पूरी इंसानियत, पूरी कायनात के लोगों, मुसलमानों, गैर मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों, मजूसियों, जो भी किसी जगह से तल्लक रखने वाला है, इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ जिसने तुम्हें एक इंसान से पैदा किया, बाबे आदम अलैहिस्सलाम से तुमको पैदा किया। पूरी इंसानियत को तकवा का हुक्म। मोमिनों को अलहदा जगह जगह पे हुक्म दिया। एक आयत मैंने भी पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। एक और आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमानदार लोगों अल्लाह से डर जाओ जैसे डरने का हक है। ये तकवा इतना मुहिम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अलहदा से हुक्म दिया, या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ऐ नबी अल्लाह का डर अपने दिल में रखिए, तकवा इख्तियार कीजिए। नबी को भी हुक्म दिया। नबी करीम जब खुतबा पढ़ते, जब वाज करते, 3 आयतें खुतबा में पढ़ते थे। सूरत निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, और पहली आयत जो मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और तीसरी आयत यही, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह। ये तीनों आयतें पढ़ते, निकाह में भी हम ये तीनों आयतें पढ़ते। ऐ लोगों अल्लाह से डर जाओ, ऐ मुसलमानों अल्लाह से डर जाओ, ऐ ईमानदार लोगों अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो। जब अल्लाह का खौफ पैदा हो गया कि कल पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है, वो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, और नीचे जो है वो जहन्नम है, और उसके ऊपर अमानतदारी, दयानतदारी, सच्चाई, पकीजगी, तहारत, ईमान, हुस्न सलूक, अच्छे अमाल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, लोगों के साथ ताउन, जिसने ये किया है वो बाल नहीं रहना, वो इतना बड़ा पुल बन जाना, इंसान को पता ही नहीं चलना क्या है। वो उससे मजे मजे से खुशी के साथ आंखें बंद करके गुजर जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। वो पूछेगा लोगों पुल सिरात कहाँ है, वो तो क्रॉस कर लिए, उसे पता ही नहीं चलेगा। ये दुनिया में इंसान लालची है और अंधा हो जाता है तो कोई मसला नहीं, खाओ पियो मौज उड़ाओ, किसने देखा अगला जान, ये जहां बड़ा मिठा अगला किसने डिठा। ये तकवा जिसके अंदर पैदा हो गया, पुल सिरात से ऐसे गुजर जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। और जिसने तकवा नहीं इख्तियार किया, आपने फरमाया पुल सिरात के दाएं बाएं आंकड़े हैं, लोहे की सलाखें हैं, और वो अमानत में खयानत करने वाली, झूठ बोलने वाले, और लोगों के साथ जो है वो कता रहमी करने वाले, वो चीजें कड़ी वो पकड़ी जाएंगी। वो पकड़ पकड़ के इंसान को जो है वो जहन्नम में धकेलती चली जाएगी। वहां पे जो है वो तकवे ने काम आना है। दुनिया में इंसान को पता नहीं चलता, डंडी मारने लगा, तोलने लगा है, कहा नहीं थोड़ा सा ज्यादा दो, मेरा अल्लाह देख रहा है, इसको कम नहीं देना। हमारी तो पूरी उम्मत मुसलमान की कैफियत यही है। रमजान आ गया तो जितने ठगी लगा सकते लगा, कपड़े वाला भी लगाए, फ्रूट वाला भी लगाए, करियाने वाला भी लगाए, बिजनेस वाला भी लगाए, जितना ठगी लगा सकते लगाओ, लूट लो, यही मौका मिला है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हमें भाई भाई बनाया है, मुसलमान बनाया है, अखुवत और भाईचारे का हमें दर्ज दिया है। वो भाईचारा जिसने कहा था, ऐ मेरे भाई मेरी 2 बीवियां हैं, पसंद करो, एक को मैं तलाक देता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो, मेरी ये जायदाद है 2 हिस्से में तकसीम करता हूं, आधी तुम ले जाओ। ये भाईचारा। यहां पे तो एक पैसे के ऊपर भाई को कत्ल कर देना चाहता है, उसको जबा कर देना चाहता है, उसको सारी जिंदगी देखना नहीं चाहता, इसने मेरा पैसा मारा, ये कहां चला जाएगा, मैं नहीं इसको बख्शूंगा, मैं सारी दुनिया को माफ कर दूंगा लेकिन अपने सगे भाई को माफ नहीं कर सकता। ये तकवा नहीं है। तकवा है हमदर्दी का नाम, भाईचारे का नाम, एक दूसरे के साथ उसने सलूक का नाम, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का नाम। बदर में तकवा मौजूद था लोगों के पास। 17 रमजान है ना, सुबह को 17 रमजान को अल्लाह ताला ने गज़वा बदर में मुसलमानों को फतह दी। क्यों फतह दी? उनके दिलों में तकवा थी, परहेजगारी थी।
معمولی معمولی بات پہ اللہ کے سامنے روتے تھے اور ڈرتے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو، یہ کرنا ہے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ہمیں آج امت مسلمہ بکھری پڑی ہے، دشمن کو میزائل برسانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے خود جان کے پیاسے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جینے نہیں دینا چاہتے، یہ مرتا ہے مر جائے، تباہ ہوتا ہے ہو جائے، مجھے جینے کا حق ہے، اس کو جینے کا حق نہیں۔ جب یہ کیفیت ہے تو دشمن کو ہمیں ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو کہا لوگوں اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو۔ اگر پرہیزگاری پیدا کر لی تو کیا ملے گا؟ وقت بہت تھوڑا سا ہے، غالباً 15-20 منٹ تو ہو گئے، مجھے 20-25 منٹ کا کہا گیا، 5 منٹ انشاءاللہ میں بات اور کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کیا ملتا ہے تقوی سے؟ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تمہارے کنبے قبیلے بنائے، تمہاری ذاتیں بنائی، تمہارے علاقے بنائے، تمہاری بولیاں مختلف بنائی، سب کچھ ہے۔ یہ تمہاری صرف پہچان کا ذریعہ ہے، آپس میں ایک تعارف ہے۔ یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی کہا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا انسان، سب سے معزز، سب سے قریبی کون ہے؟ جو تم میں سے متقی ہے، جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ اگر پرہیزگار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تقوی کا فائدہ، یہ پہلا فائدہ کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تم میں سے وہی ہے، عزت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ آپ سب نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہی پیغام دیا تھا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، اللہ، ہاں بولیے، اللہ بالتقوی۔ اگر کسی کو کسی کے اوپر فضیلت ہے تو کس وجہ سے ہے؟ تقوی کی بنا۔ جتنا کسی کے پاس تقوی زیادہ ہوگا اتنی اس کے پاس جو ہے وہ فضیلت زیادہ ہوگی، وہ زیادہ معزز جو ہے وہ بن جائے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ملے گا۔ دوسرا فائدہ قرآن مجید میں ہے ان اولیاؤہ الا المتقون۔ لوگوں اللہ کا ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ ٹھگی مارنے والا، نعوذ باللہ من ذالک، دھوکہ دینے والا، لوٹ مار کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، بے نماز، نماز نہ پڑھنے والا، گانے سننے والا، فلمیں دیکھنے والا، پکچر دیکھنے والا، جو الٹے سیدھے کام اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کے ولی کون ہیں؟ المتقون، پرہیزگار، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ موبائل، کچی ٹاکی کسی زمانے میں ہوتی تھی، وی سی آر کسی زمانے میں ہوتے تھے، سین میں کسی زمانے میں ہوتے تھے، لوگ چھپ چھپ کر جاتے تھے، اگر بڑوں کو پتہ چل گیا تو جوتے پڑیں گے، مار پڑے گی، بست ہو جائیں گے محلے میں، لک لک کے چھپ چھپ کے انسان جا کے کبھی کبھار جو ہے وہ فلم دیکھتا تھا۔ اب جو ہے وہ سینما پوری جیب میں موجود، پوری دنیا کا سینما، انگریزوں کا بھی، اپنا بھی، بیگانوں کا، سارا سینما جیب میں موجود ہے۔ وہاں پہ کلک کرتا ہے، پیج کھلتا ہے، یہاں پہ پتہ چل جاتا ہے۔ اپنا، میرا بھی اور اپنا بھی امتحان لینا ہر کسی نے، میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی لے۔ اگر تو ہم پیج کھل رہا ہے غلط، ہم کہتے ہیں نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پیچھے کر دو، یہ متقی۔ اگر کہا نہیں، دیکھو 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 یہ ڈانس کیسا ہے، یہ عورت کیسی ہے، اس کے ساتھ اور آگے کیا ہو رہا ہے، مزید کیا چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے، تھوڑا سا اور دیکھو تو صحیح، تھوڑا سا، سمجھیے کہ اللہ کا خوف موجود ہے۔ پانی کا قطرہ نیچے نہیں جانے دینا، گندی فلم دیکھی جانی ہے تو کہاں ہے اللہ کا؟ روزہ کہاں ہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ صرف منہ کا نام نہیں ہے، آنکھوں کا بھی نام ہے، کانوں کا بھی نام ہے، ہاتھ کا بھی نام ہے، پورے وجود کا نام روزہ ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ موبائل استعمال کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے تو تقویٰ موجود۔ ان اولیاء الا المتقون، لوگوں اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ متقین ہوتے ہیں۔ ان کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ متقین ہیں، ان کے اذہان، قلوب، فکر اور آنکھوں اور ہاتھوں میں لکھا ہوتا ہے۔ وہ پرچہ، وہ پیج وہ کھلنے نہیں دیتے، وہ بند کر دیتے۔ وہ کھل رہا ہوتا ہے وہ فوراً بند کر دیتے ہیں، نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں کھولنے دینا، یہ فلم کا ہے، یہ میں نہیں کھولوں گا، مجھے صرف قرآن کی آیت چاہیے، مجھے صرف تقریر چاہیے، مجھے صرف نعت چاہیے، مجھے صرف نظم چاہیے۔ دوسرا پیج کھلتے ہوئے فوراً وہ بند کر دیتا ہے۔ یہ متقی اللہ کے ولی ہے۔ جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں پہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔
دنیا میں بھی فرشتے بشارتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو بشارتیں دیتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر بات کروں تو بڑی لمبی چلی جائے گی۔ دو فائدے، تیسرا فائدہ اور چوتھا فائدہ، انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تقوی پیدا ہو جائے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان فطرت میں انسان ہے، بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ ویسے معاف کرتا ہے۔ تقوی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ لوگوں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ ڈر کیا ہوتا ہے؟ غلطی کرتا ہے، اگر کبھی ہو جائے تو رونا شروع کر دیتا، یا اللہ یہ کیا ہو، میں نے تو کرنا نہیں تھا، اللہ یہ کیوں ہو گیا، یا اللہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اللہ مجھے معاف کر۔ وہ اتنا ہی کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے، بلکہ اس کو نیکی کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو گناہ نہیں رہنے دیتا، نیکی بنا دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور ایک وہ تقویٰ ہمارا، وہ جاؤ جی مولوی صاحب سے ڈرائی جان دے جے، اللہ بڑا رحم کرنے والا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور دیکھ دیکھ فلم کوئی نہیں، ہم نے توبہ کرنے کے بعد میں فلم دیکھنے کے بعد تو ہم نماز نہیں پڑھنی، پڑھ لیں گے، ہم نے توبہ بھی کر لینی، اللہ نے بڑا معاف کر دینا ہے، اور ہم کو نہیں اللہ نے جنت میں داخل کرنا تو اور کسی کو کرنا ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، لوگوں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ مولوی نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، لوگوں تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ قوموں کو زمین سے اٹھا کر آسمان پہ لے جا کر زمین پہ پٹک دیتا ہے، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے، وہ سیلاب کا پانی ڈالے تو آبادیوں کی آبادیاں اور بستیوں کی بستیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کرتا ہے اور قوموں کو غرق کر دیتا ہے، اور وہ جس طرح کا عذاب نازل کرنا چاہے نازل کر کے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کہا اس کا ڈر بھی رکھیے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھیے۔ 4 فائدے ہو گئے، 5واں اور آخری فائدہ ذکر کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا لوگوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ 6 فائدے ہو گئے، 2 فائدے اس آیت میں آ گئے۔ 5واں اور 6واں فائدہ، جو انسان اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، جھوٹ بولنے لگتا ہے تو رک جاتا ہے، بھائی بہن پہ زیادتی کرنے لگتا ہے تو رک جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو رک جاتا ہے، بیوی پہ ظلم کرنے لگتا ہے تو رک جاتا ہے، بیوی شوہر کی نافرمانی کرنے لگتی تو رک جاتی ہے۔ فرمایا یتق اللہ، اللہ سے ڈر جاتا ہے، یجعل لہ مخرجا، وہ بند گلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتا ہے، جہاں پہ انسان کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، غار بند ہو جاتی ہے، چٹانیں آگے آ کر لگ جاتی ہیں، رستہ ہی کوئی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت وہاں پہنچنے والی نہیں، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مدد کرتے اور رستے بنا دیتے۔ تقویٰ تو پیدا کرو، متقی بن کر تو دیکھو، پھر دیکھو تمہارے لیے بند گلی میں راستے پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ تمہیں کیسے پیدا کرنا ہے۔ اور آخری 6واں فائدہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم رزق کو مارے مارے پھرتے ہو بے ایمانی کر کے، وہ تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے بندو، جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے رزق نہیں دیا، وہاں پہ خوراک کا بندوبست کیا۔ جس وقت مجھے اور تجھے لنگوٹ باندھنا نہیں آتا تھا، اپنا سطر چھپانا نہیں آتا تھا، ہمارے رزق کا وہاں پہ بندوبست نہیں کیا؟ اگر اس نے اس وقت بندوبست کر دیا، اب تو ہم توانا ہیں، عقل مند ہیں، شعور والے ہیں، کیا وہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ اگر ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح کو گھر سے خالی پیٹ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی فیکٹری نہیں ان کی، کوئی دکان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا تقویٰ اختیار کرو، دین کی سعادتیں بھی ملیں گی، دنیا کی سعادت، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا تقویٰ جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا ڈر جو ہے وہ پیدا فرما دے، ہماری عبادتوں کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔